बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। आज नाजरीन दोबारा मंगल का दिन है और मंगल का दिन होता है अडयाला जेल में मुलाकात ना करवाने का दिन। इमरान खान साहब की बहनों से बड़ा लंबा अरसा हो गया, अब तो उनके भाई की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। लगभग 2.5 महीने से जायद हो गए हैं। इमरान खान साहब की बहनें मिलने के लिए जाती हैं अपने भाई को और यह निजाम उनकी मुलाकात होने नहीं देता। लगातार जुल्म किया जा रहा है, लगातार उन्हें मुलाकात से रोका जा रहा है। मसला क्या है? मसला सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह जिद पकड़ ली है कि पाकिस्तानियों के सबसे बड़े लीडर इमरान खान की मैंने नाक रगड़वानी है, मैंने इमरान खान साहब को नीचे बिठाना है, मैंने इमरान खान को शिकस्त देनी है, मैंने उसको डरा हुआ देखना है। और इमरान खान साहब ने जिद पकड़ ली है कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा। मैं तो नहीं डरता और मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा। मैं मौत को पसंद कर लूंगा, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। तो ये बात फील्ड मार्शल से बर्दाश्त नहीं हो रही। और क्योंकि इमरान खान साहब खुलकर तनकीद भी करते हैं उनके ऊपर, और इमरान खान साहब से जब लोग जाकर मिलते हैं तो एक तहरीक खड़ी होने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। लिहाजा इमरान खान साहब से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह फैसला किया कि मुलाकातें ना करवाई जाएं। और यह आसिम मुनीर साहब का फैसला है, कोई अदालत इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करती। अदालत ने तो ऑर्डर दिया हुआ कि मुलाकात करवाएं, लेकिन वो जूते की नोक के ऊपर रखा जाता है। तो ये जो जूते की नोक है ना, ये आपको सामने कोई जेलर नजर आएगा, कोई SHO, कोई SP, कोई थानेदार, आपको सामने वो लोग नजर आएंगे, लेकिन पीछे से जो धक्का है वो आसिम मुनीर साहब का है। वो नहीं चाहते तो इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होती। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ज्यादा किया नहीं इमरान खान साहब की मुलाकातों के लिए। वो बहुत कुछ कर सकते थे। अब तो लोग खुलकर बोलना शुरू हो गए कि क्यों नहीं ये 350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स मिलकर अदालत में जाकर बैठ जाते। ये बैठे रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती। क्या होगा? इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूरी दुनिया में रोला पड़ जाएगा। क्या होगा? इन्हें घसीट के वहां से निकाला जाएगा, पूरी दुनिया में ये विजुअल्स चलेंगे। आसिम मुनीर साहब ज्यादा बोझ इसका नहीं उठा पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई इतनी दबा के कोशिश नहीं कर रही कि उनके लीडर की कैद तन्हाई कम हो जाए या खत्म हो जाए। उन्हें इससे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को शायद समझ नहीं पा रहे। देखिए, अगर किसी को यह लगता है ना कि वो इमरान खान से ज्यादा खुद को बहादुर साबित कर लेगा पाकिस्तान की सियासत में, तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं ना, उनको अब एक बात माननी पड़ेगी। या तो उन्हें इमरान खान से ज्यादा सख्त जेल काटनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कैद तन्हाई के लिए, तकालीफ के लिए, जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत को बर्दाश्त करने के लिए, अपनी फैमिलीज के ऊपर जुल्म बर्दाश्त करने के लिए। तो शायद वो साबित कर सके कि वो इमरान खान से ज्यादा बहादुर है। दूसरा रास्ता यही है कि उन्हें फौरी तौर पे सरेंडर करना होगा कि जनाब हम इमरान खान नहीं बन सकते, हम जरदारी और नवाज शरीफ के पैरोकार हैं। लिहाजा जैसे उन्होंने सरेंडर किया था वैसे ही हमारा सरेंडर भी हाजिर है और हम सरेंडर कर देंगे। नाजरीन, पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान के अंदर बड़ी गेम उठाई जाती है। बहुत सारे सहाफी हैं, बल्कि बैन अल-अक़वामी मीडिया में भी खबरें छुपाई जाती हैं कि उन्होंने खारजी महाज पे बड़ी कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान के ताल्लुकात कहां से कहां चले गए, लेकिन टके की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इसका फायदा फील्ड मार्शल को तो बज़ाहिर हुआ, उन्हें इस्तिस्ना भी मिल गया, उन्हें एक्सटेंशन भी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फायदा हुआ? अगर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने अपने तौर पर कोई ताल्लुकात बनाए दुनिया में, तो उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? नादरीन, हमारे मुल्क की जो अशराफिया है, खास तौर पे जो पॉलिटिकल अशराफिया है, उनकी अपनी अलग तरजीहात हैं। इनके घर बहुत महफूज हैं, जलजला आ जाए तो इनके घर नहीं गिरते, कोई तूफान आ जाए तो इनके घर को कुछ नहीं होता, बहुत तेज बारिश आ जाए, शहर में पानी खड़ा हो जाए तो इनके घर नहीं डूबते, इनके घर में आग लग जाए तो बेहतरीन आग बुझाने का सामान हर तरह का घर में मौजूद है, हर तरह की सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी गार्ड्स, हर तरह के हथियार वो इनके पास मौजूद हैं। तो ये उन खतरात का सामना नहीं करते जिन खतरात का सामना रोजाना पाकिस्तानी करते हैं।
تو اس لیے انہیں پاکستانیوں کو جو خطرات ہیں ان کے بارے میں زیادہ فکر بھی نہیں رہتی. اب ان کے جو خطرات ہیں وہ یہ ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں فائر وال لگا دو. فائر بریگیڈ نہیں لے کر آنی کہ لوگ جل کے مارے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، وہ تو لوگ ہیں، لیکن ہمیں نقصان ہوتا ہے لہذا فائر وال ہم لگائیں گے. فائر بریگیڈ کے اوپر چند کروڑ نہیں لگائیں گے لیکن فائر وال کے اوپر اربوں روپیہ لگا دیں گے. یہ ان کی ترجیحات ہیں. 70 سال کی بزرگ خواتین کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکنے کے لیے ان کے پاس واٹر کینن ہے، لیکن کراچی میں پلازے میں آگ لگ گئی، لوگ اندر جھلس رہے ہیں، آگ نے ان کو چاروں طرف سے لپیٹا ہوا ہے، وہ اندر سے پیغامات بھجوا رہے ہیں، لیکن وہ آگ بجھانے کے لیے ان کے پاس واٹر کینن نہیں ہے، ان کے پاس فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں ہیں، اور جب آتی ہیں تو وہ اتنی دیر سے آتی ہیں کہ ہر طرف آگ لگ چکی ہوتی ہے. اپنے لیے یہ آئینی ترامیم کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروا دیتے ہیں. یعنی جیسے ہی آئینی ترمیم ہوتی ہے ویسے ہی عدلیہ کے اندر کارروائی ڈلنا شروع ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے بھی نہیں گزرتے ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتے ہیں. لیکن غریب لوگ جن پلازوں میں جاتے ہیں وہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ بند کر دیے جاتے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں، فکر ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی شاپنگ کرنی ہے دنیا کے مہنگے ترین برانڈ سے جو شاید پاکستان میں ہے بھی نہیں. یہ وہاں جاتے ہیں، وہاں شاپنگ کرتے ہیں، دنیا کے محفوظ ترین اور پرفضا مقامات کے اوپر یہ انجوائے کرتے ہیں، اور اپنے گھروں کو انہوں نے قلعوں کی طرح بنایا ہوا ہے، ہر طرح کی فیسلٹی رکھی ہوئی ہے. غریب آدمی کو انہوں نے مرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. عام آدمی آگ کی لپٹوں میں جھلس جاتا ہے لیکن اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. ایسے ہی ہماری اشرافیہ یوں ہی سوچتی ہے. ابھی شہباز شریف صاحب سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے پہنچنے سے پہلے، کیونکہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو غزہ کا پیس بورڈ ہے اس کے حوالے سے انوگریشن کرنی ہے، اس کا آغاز کرنا ہے، دستخط کا آغاز کرنا ہے. وہ میں چلتا ہوں اس طرف، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یو اے ای کے بارے میں ان کے بڑے بڑے دعوے تھے. سب سے زیادہ دورے دبئی کے یا یو اے ای کے کیے ہیں پاکستانی حکمرانوں نے، لیکن آپ دیکھیں دبئی کے حکمران شیخ زید بن النہیان جب پاکستان تشریف لائے شکار کھیلنے کے لیے تو وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں آئے. ایئرپورٹ پہ ہی سارے لوگ جا کر ان کو ملے. آرمی چیف کے کسی بچے کی شادی تھی اور اس شادی کا بھی سارا ماحول وہیں پہ ہو گیا اور وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں آئے شیخ صاحب. لیکن جب وہ انڈیا گئے تو ابھی وہ انڈیا کا دورہ انہوں نے کیا، وہاں وہ ایئرپورٹ سے باہر بھی گئے، نریندر مودی کے گھر بھی گئے، مودی صاحب نے ان کے ساتھ کچھ پروگرامز بھی کیے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ ایم او یوز پہ اور کچھ معاہدوں کے اوپر دستخط بھی کیے گئے. $3 ارب کی ایل این جی کی ایک شاندار ڈیل کی ہے بھارت نے یو اے ای کے ساتھ. اس کے علاوہ دفاعی اور تجارتی معاہدے بھی کرنے پر اتفاق ہوا ہے. $200 ارب تک یہ اپنی ٹریڈ لے کر جانے پہ اس ڈیل کے اوپر اتفاق کر گئے ہیں. جدید نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں پارٹنرشپ کا بھی فیصلہ کیا ہے. یعنی اس کو بہت اہم ڈیل کہا جا رہا ہے. ناظرین، عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی صبح گنڈا پور کی. اب آپ کو بھی جھٹکا لگا ہوگا، میں بھی حیران ہو گیا کہ یہ گنڈا پور کیسے پہنچ گیا 7:30 بجے. صبح جیل کا دروازہ کھولا، گنڈا پور اندر. اب یہ وہی گنڈا پور ہے جو بڑے لمبے عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، میں کہتا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ جب چاہے گا جا کے عمران خان کو مل لے گا. تو اب گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب سے ارلی ان دا مارننگ، اور وہاں پہ گنڈا پور صاحب ملاقات کر کے نکل گیا. بھی انہوں نے خود سے کچھ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوا، لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کی اچھی خاصی کلاس ہو گئی ہے. زعیم لغاری صاحب ہیں جرنلسٹ، اور زعیم لغاری صاحب کا جو دعویٰ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں تو اپنی خبر پہ ابھی بھی قائم ہوں اور کھڑا ہوں اپنی خبر پہ، میں پیچھے نہیں ہٹتا. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے گنڈا پور پر برس پڑے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سر جھکا کر خاموشی اختیار کیے رکھی. معاملہ جو گلے پڑ گیا نا گنڈا پور کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جو انہوں نے تذلیل اور تضحیق کی ہے نا، وہ گلے پڑ گیا. اور عمران خان صاحب کو یہ معلومات بھی پہنچا دی گئی ہیں کہ کارکنوں نے جلسے میں غدار غدار کے نعرے بھی لگائے اور جوتے بھی اٹھا کے دکھائیں. اب یہ بڑی نامناسب اور معیوب بات ہے، لیکن یہ ہوا ہے نا، فیکٹ ہے، آپ اس سے بھاگ تو نہیں سکتے. جیسے نواز شریف صاحب کو جوتا لگ گیا تھا، فیکچوئل تھا، ٹی وی پہ دکھایا بھی گیا.
جیسے خواجہ آصف کے ساتھ ہوا. اب دیکھیں نا پاکستانی ٹی وی چینلز کو آپ دیکھیں کہ سارے معاملے اٹھا رہے ہیں, یہ معاملہ نہیں اٹھا رہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو گنڈا پور پسند ہے یا نہیں. کیونکہ اگر جوتے دکھائے ہوتے کارکنوں نے علیمہ خان کو تو پورے پاکستان کا میڈیا صبح سے شام تک ایک ہی خبر چلاتا اور یہی چلاتا. وہ انڈے والی خبر یاد ہے آپ کو, بہت دبا کے یہ بڑے خوش ہوئے. لیکن گنڈا پور کے معاملے میں پاکستان کا میڈیا یہ کیسے پی گیا, یہ سوچا آپ نے کبھی؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو جو چیز فیور کرتی ہو نا, وہ اس چیز پہ پالیسی الگ رکھتے ہیں, جو نہ کرتی ہو اس پہ پالیسی الگ رکھتے ہیں. تو یہاں سے آپ کو علیمہ خانم کو, اور میں ان کو لڑا نہیں رہا آپس میں, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کامن سینس کی بات ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, باقی آپ جو بھی سوچیں. اب ناظرین یہی بات جب پوچھی گئی بیرسٹر گور سے کہ جناب یہ جوتے شوتے والا معاملہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی ورکر مشتعل بھی ہو جاتے ہیں, غصہ بھی کر جاتے ہیں. ہماری جماعت میں جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. باقی جماعتوں میں واقعی ایسے نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ لیڈر پہ بھی چڑھ کے رہتا ہے. عمران خان صاحب بھی غلط فیصلہ کریں تو صاحب نے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. بزدار والے فیصلے پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے عمران خان صاحب کی ناک میں دم کیے رکھا, اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے, بار بار سوشل میڈیا کہتا تھا کہ یہ فیصلے کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. اور بزدار کو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اینڈ آف دا ڈے تک کوئی سپورٹ نہیں دی, جس طرح کی سپورٹ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ اس کو ملے. بہرحال جو کارکنوں کی تضحیق کی ہے گنڈا پور نے کچرے کے ڈھیر کے اوپر بلا کے اور بدبودار علاقے میں بلا کے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ انقلاب ایسے تو نہیں آتا بدبودار او بھائی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور جہاں حکومت ہے وہاں تو کوئی چج کی جگہ کے اوپر جلسہ کر لیں. جس جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس صوبے میں, وہاں تو کسی بہتر جگہ کے اوپر جلسہ کیا جا سکتا تھا. لیکن کچرے اور بدبو کے ڈھیر کے اوپر عوام کو بلایا گیا تاکہ لوگ کم سے کم آئے. پھر جس طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں وہ بھی ہمارے سامنے, لیکن اس کے باوجود لوگ بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئے. تو پھر گنڈا پور صاحب نے پہلے تقریر کر دی تاکہ کیونکہ گنڈا پور صاحب نے جیسے ہی تقریر کی لوگ غصہ ہونا شروع ہو گئے اور ایون لوگ واپس مڑنا شروع ہو گئے. تو یہ حالات, گنڈا پور صاحب بہت غیر مقبول ہے پارٹی میں, یہ تو ہمیں آئیڈیا تھا. میں پہلے بھی آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کی مقبولیت بڑھ گئی ہے. اب وہ غلطی سے بھی یہ فضل الرحمان صاحب کو چیلنج نہ کر دیں آج کل کے دور میں, ہو سکتا ہے کل کوئی ٹھیک ہو جائے, عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھا کام کر دیں, پبلک کی پلس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں, اسٹیبلشمنٹ کے بجائے عمران خان کی بات کو وزن دیں گنڈا پور صاحب, تو یہ عزت واپس بھی آ سکتی ہے. جیسے میں نواز شریف کو کہتا ہوتا ہوں کہ میاں صاحب آج آپ اسٹیبلشمنٹ کا جوتا چھوڑ دیں اور آپ اقتدار کی سیاست کریں اقتدار کے بجائے, تو میاں صاحب آپ کی عزت بحال ہو سکتی ہے. آپ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے, آپ کا یہ انجام اچھا نہیں لگتا. تو اسی طرح گنڈا پور صاحب اگر چاہے اور پبلک کی طرف اگر کھڑے ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کی بجائے, تو ایک دم صورتحال بدل جائے گی. اب عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں, گنڈا پور صاحب جلسے میں آصف منیر کی منتیں کر رہے ہیں آرمی چیف کے کہ جناب یہ مسئلہ حل کروا دیں, سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں ان سے بات نہیں کرنی. صاف منع کیا عمران خان نے کہ گنڈا پور نے, بیرسٹر سیف نے اور باقی لوگوں نے 1-2 اور نام لیے کہ کوئی بات نہیں کرے گا اسٹیبلشمنٹ سے. بیرسٹر گور کو بھی منع کیا, اور گنڈا پور اسی اسٹیبلشمنٹ کو جلسے کے اندر کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہمارا حل کر دیں. یہ عمران خان صاحب کے احکامات پہ عمل ہو رہا ہے. سننے میں آیا کہ عمران خان صاحب نے اس پہ جو ہے وہ ابھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس پہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سنایا دوں, ایکچولی ان کے ساتھ ہوئے سوال جواب. اچھا, انہوں نے جیل کے بعد بتایا, دیکھیں خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی پارلیمانی پارٹی کی ہماری میٹنگ میں جا کر بات کروں گا, اور خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ پاکستان کی قوم اپنا فیصلہ کر چکی ہے اور قوم قائدین جو ہیں پارٹی کے ان سے آگے نکل چکی ہے. تو پارٹی کے قائدین کو اب سوچنا ہوگا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ چلنا ہے یا قوم سے پیچھے رہ جانا ہے. یہ عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ قوم آگے نکل گئی ہے, تم لوگ پیچھے رہ گئے ہو سارے. اب تم لوگ سوچو کہ تم نے قوم کے ساتھ چلنا ہے یا پیچھے رہ جانا ہے تم نے, کیونکہ قوم تو آگے نکل گئی ہے. اور یہ پارٹی کے ہر لیڈر کے لیے یہ بات ہے, اور جو معزز جتنے بھی رہنما ہیں پارٹی کے ان سب کے لیے ہے. خان صاحب بڑے واضح ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ قوم کے ساتھ تحریک انصاف کو کھڑا ہونا ہوگا. صحافی نے پوچھا کہ جلسہ ہوا, اس پہ خان صاحب نے کیا کہا. انہوں نے کہا جلسے کے انتظامی معاملات میں وہی بدبو والا معاملہ, کچرے والا معاملہ, اس کے اوپر خان صاحب نے شکایات تھی. خان صاحب تک مکمل بات شاید براہ راست نہیں پہنچی تھی, لیکن اس پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے برہمی کا اظہار کیا ہے.
जलसे में जो जूते वगैरह दिखाए गए इन पर बानी पीटीआई बरहम नहीं हुए, ये पूछा। तो देखें, अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो इसी तनाजुर में खान साहब ने कहा कि हमें कौम की नब्ज समझनी चाहिए। ये नहीं कहा खान साहब ने कि लोगों ने गलत किया, उन्होंने कौम की नब्ज समझनी चाहिए। अगर कौम आगे निकल गई तो हमें कौम का साथ देना है, हम कौम से पीछे नहीं रह सकते, ये इमरान खान साहब ने जेल में कहा। फिर एक और सवाल किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब सूबाई जो है मामलात नहीं संभाल सकते तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फिर अलीमा खानम के बारे में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर कि उन्हें कहा कि जनाब आप मुदाखलत कर रही हैं और आप पीछे हटें और मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो इस पे उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं, अलीमा खान बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करती, ये एक नौयत की इल्जाम तराशी है। जबकि बाकी बातें उन्होंने कहा जी वो खुद ही आपको बाद में पता चल जाएंगी, पार्टी की एक मीटिंग होगी, उसके बाद कुछ और चीजें हम बताएंगे। अच्छा जी, ये गंडापुर साहब की मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने खुलकर बात नहीं की सलमान अकरम राजा साहब ने। अब इमरान खान साहब की बहनें जब चीजें बताएंगी, जब इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से तफसीलात आएगी तो मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है और इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जहां से इमरान खान साहब का ये ट्विटर ऑपरेट किया जाता है, वहां तक बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रसाई है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वही बात कहें जो खान साहब ने जेल में कही है, और अभी वो चीजें सामने आ जाएंगी। डिग्री वाला जो मामला था नाज़रीन, ये डिग्री वाला मामला वो है जो जस्टिस जहांगीरी वाला मामला, इसमें जस्टिस डोगर ने उन्हें फारिग कर दिया था।